اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرا شیراز۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو خالد کابلی نے ایک عرصہ تک امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں قیام کیا، پھر اسے والدین کی یاد نے ستایا تو اس نے آپ سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، تم یہاں رہو، کل یہاں ایک دولت مند شامی اپنی ایک آسیب زدہ لڑکی کو لے کر آئے گا اور وہ کسی ایسے شخص کا متلاشی ہوگا جو اس کی بیٹی کو آسیب سے چھٹکارا دلا سکے۔ چنانچہ کل جب وہ یہاں آئے تو تم اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میں تیری بیٹی کو آسیب سے چھٹکارا دلاتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے عوض مجھے 10,000 درہم دینے ہوں گے۔ دوسرے دن شامی اپنی بیٹی کو لے کر مدینے آیا۔ ابو خالد نے امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس سے ملاقات کی اور کہا، اگر تو 10,000 درہم معاوضہ ادا کرے تو میں تیری بیٹی کا علاج کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بیٹی تندرست ہو جائے گی اور پھر اسے یہ شکایت دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ شامی راضی ہو گیا۔ ابو خالد کابلی امام علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں شامی کی رضامندی سے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے ساتھ غداری کرے گا۔ ابو خالد نے کہا، مولا، میں نے اس سے پختہ عہد لے لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب تم جاؤ اور لڑکی کا بایاں کان پکڑ کر کہو، اے خبیث، علی بن الحسین کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو پریشان نہ کر، اور اگر تجھے اپنی خیریت مطلوب ہے تو اس سے فوراً جدا ہو کر کہیں اور چلا جا اور کبھی اس کے پاس واپس آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ چنانچہ ابو خالد کابلی نے لڑکی کا بایاں کان پکڑ کر اس سے وہی کلمات کہے جو آپ نے اسے تعلیم فرمائے تھے۔ لڑکی فوراً تندرست ہو گئی۔ ابو خالد نے اس سے رقم طلب کی تو اس نے ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے اور ابو خالد کو کچھ بھی نہ دیا۔ ابو خالد کابلی امام علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، مولا، وہ شامی تو واقعی اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کل ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ اچھا، تم اب بھی کوئی فکر نہ کرو، اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اسی لیے میں نے بھی اس جن کو اس لڑکی کے پاس پلٹا دیا ہے۔ اسی لیے لڑکی کا باپ دوبارہ تم سے رابطہ کرے گا۔ تم اس سے کہنا کہ تم دھوکے باز ہو، تم نے اقرار کر کے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اسی لیے جن دوبارہ آ گیا ہے۔ اب اگر تم اس جن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو معاہدے کی رقم 10,000 درہم امام زین العابدین کے پاس بطور امانت رکھو، اور جب وہ ایسا کرے تو تم اس کی بیٹی کے بائیں کان کو پکڑ کر سابقہ کلمات دہرا دینا، انشاءاللہ لڑکی تندرست ہو جائے گی۔ شامی کی بیٹی پر آسیب کا دوبارہ سایہ پڑ گیا اور وہ چیخنے چلانے لگ گئی۔ اس کا مالدار باپ ابو خالد کابلی کے پاس آیا اور ان کی منت سماجت کرنے لگا۔ ابو خالد نے کہا، تم پر مجھے اعتماد نہیں ہے، اگر تم رقم امام زین العابدین کے پاس بطور امانت رکھو تو پھر میں تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا، ورنہ علاج نہیں کروں گا۔ الغرض شامی نے 10,000 درہم امام علی مقام کے پاس بطور امانت رکھے۔ ابو خالد نے لڑکی کا بایاں کان پکڑا اور امام علیہ السلام کے تعلیم کردہ الفاظ اس کے کان میں کہے۔ چنانچہ جن چلا گیا اور لڑکی تندرست ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے وہ رقم ابو خالد کابلی کو دے کر رخصت کیا اور فرمایا، اب اپنے والدین کے پاس وطن واپس جاؤ۔